الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وقال تعالى في محكم كتابه فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويدع به آخرين وقال تعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعجل الجود والكرم وبارك وسلم وسلم عليه. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، ہم سب کا خالق و مالک ہے. تمام درود و سلام کے تحفے سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس. مختصر سے حمد و صلوات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام حضرت علامہ مولانا عبدالرؤوف قادری دامت برکاتہ العالیہ قبلہ امام صاحب شرکائے محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھ سے قبل مولانا صاحب اس بات کا ذکر کر رہے تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کس طرح کی جائے اور کس طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب و احترام کرنا چاہیے. یہ پورا ایک وسیع موضوع ہے جو مختصر سے وقت کے اندر بیان نہیں کیا جا سکتا. تو آج کا جو موضوع منتخب کیا گیا وہ یہ کہ ہمیں سب سے پہلے کلام پاک کی عظمت کا پتہ چلے، اس کی اہمیت، اس کی افادیت کا پتہ چلے، اور پھر آہستہ آہستہ اس کے اندر جو موجود احکامات ہیں اس کی طرف ہم بیان کریں. تو آج ہم کچھ باتیں کلام پاک سے متعلق سماعت کرتے ہیں، سیکھتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ کلام پاک کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی ہمیں سعادت نصیب فرمائے. آیہ کریمہ جو میں نے اپنے خطبے کے اندر تلاوت کی، کلام پاک پہلا سپارہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 ہے. اس آیت کے آخر کے اندر اب تعالیٰ نے یہ الفاظ بیان کیے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ یہ کتاب کلام پاک قرآن مجید جو رب اللہ عز و جل کا کلام ہے، بعض لوگ اس کو غلط سمجھ کر گمراہی حاصل کرتے ہیں اور بعض لوگ اس کی صحیح سمت کو سمجھ کر ہدایت پر آتے ہیں. وما يضل به الا الفاسقین،
اور جو گمراہ ہوتے ہیں وہ صرف وہی لوگ ہیں جو فاسقین ہیں۔ یہ رب تعالیٰ نے اپنے پاک کلام کے اندر بیان کیا۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہ کتاب کسی کو ہدایت دیتی ہے یا کسی کو گمراہ کرتی ہے، یہ تو سراپا ہدایت کتاب ہے۔ گمراہیت کا جو بات کو بیان کیا گیا اس سے مراد یہ ہے کہ لوگ اس کو غلط سمجھتے ہیں اور غلط پیرائے کے اندر اس کی تفسیر و تشریح کرتے ہیں، تو پھر وہ ہدایت کی طرف نہیں آتے بلکہ گمراہیت کے رستے پہ چل پڑتے ہیں۔ حدیث مبارکہ جو خطبے میں نے پڑھی، سنن ابن ماجہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 94، فرید بک اسٹال لاہور سے چھپی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، کہ بے شک رب تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے، کلام پاک کے ذریعے بہت سی قوموں کو عروج عطا کرتا ہے، ویضع به آخرین، اور اسی کتاب کے ذریعے بعض قوموں کو زوال عطا کرتا ہے۔ اس کی کیا وجہ؟ کتاب ایک، نتیجے دو۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جو اس کو غلط طریقے سے سمجھتا ہے یا غلط سمت کی طرف اس کا استعمال کرتا ہے تو وہ ہدایت کی طرف نہیں آتا۔ تو پھر ہدایت کی طرف کس طرح آ سکتے ہیں، اس کو بھی رب تعالیٰ اپنے پاک کلام کے اندر بیان کرتا ہے۔ رب تعالیٰ کلام پاک 15واں سپارہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 9 کے اندر بیان کرتا ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ یہ وہ کتاب ہے، یہ کلام پاک ہے، تمہارے رب کا کلام۔ ان ھذا القرآن، یہ قرآن، یہدی للتی ہی اقوم، یہ تو سیدھی ہی راہ دکھانے والا ہے، یہ کبھی غلط راہ نہیں دکھا سکتی یہ کتاب، یہ تمہیں سیدھی ہی راہ دکھاتی ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ وَأَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، اور وہ لوگ جو صاحب ایمان ہیں، مومنین ہیں، ان کے لیے اس کے اندر بشارتیں ہیں، اور مومنین وہ جو نیک اعمال کرتے ہیں، وَأَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، اور تمہارے رب کے پاس ان کے لیے ایک بڑا عظیم اجر ہے، بڑا اجر ہے، ایک عظیم اجر ہے۔ تو یہ کتاب تو ہمیں ہدایت دینے کے لیے بھیجی گئی ہے۔ اس کو رب تعالیٰ نے نازل اس لیے کیا کہ لوگ جو بھٹکے ہوئے ہیں، گمراہیت کے دلدل کے اندر دھسے ہوئے ہیں، جہالت کی تاریکیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان کو نکال کر راہ حق کے اوپر گامزن کیا جائے۔ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، کہ نکالا جائے لوگوں کو ظلمات سے، اندھیروں سے، تاریکیوں سے، گمراہیت سے نکال کر راہ ہدایت پر گامزن کیا جائے، اور اس کا مقصد صرف یہ ہو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا حاصل کی جائے۔ یہ کلام پاک اس لیے نازل کیا گیا کہ مومنین کو سب سے ممتاز کیا جائے تمام اقوام عالم سے، کیونکہ یہ ایسے کتاب پر عمل کرنے والے ہیں جو سابقہ کتب آسمانی کی تصدیق بھی کرتی ہے، ان کے اندر موجود تعلیمات کو بھی بیان کرتی ہے، اس لیے کلام پاک سب سے ممتاز ہے۔ اور آج کے مومنین کا کیا حال ہے؟ ہم اپنی طرف نظر کریں کہ کلام پاک سے ہمارا رشتہ کتنا مضبوط ہے، اس بات کو رب تعالیٰ اپنے پاک کلام کے اندر بیان کرتا ہے۔ اور ایسے لوگوں کی رب تعالیٰ مثال بیان کرتا ہے کہ جنہوں نے اس کلام سے دوری کو اختیار کیا۔ کس طرح؟ کلام پاک 19واں سپارہ سورہ الفرقان آیت نمبر 27 سے لے کے 30 تک رب تعالیٰ کیا بیان کرتا ہے؟ یوم یعود الظالم علی یدیہ ویقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، قیامت کے دن ظالمین اپنی انگلیوں کو اپنے دانتوں تلے چبا رہے ہوں گے، دبا رہے ہوں گے، اپنی انگلیوں کو اپنے دانتوں سے کاٹ رہے ہوں گے۔ یہ رب تعالیٰ الفاظ بیان کر رہا ہے، یوم یعود الظالم علی یدیہ، کہ قیامت کے دن ظالمین اپنی انگلیوں کو اپنے دانتوں تلے دبا رہے ہوں گے۔
اور کیا کہہ رہے ہوں گے؟ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کہ کیا کیا ہم نے کہ ہم نے رسول کے بتائے ہوئے رستے کو اختیار نہیں کیا، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رستہ ہمیں بتایا، جس راہ پر چلنے کے لیے ہمیں تعلیمات دی، اس رستے کو ہم نے ترک کر دیا، چھوڑ دیا، تو اس دن ظالمین کا یہ حال ہوگا کہ وہ اپنے دانتوں سے اپنی انگلیوں کو چبا رہے ہوں گے۔ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اور کیا کہہ رہے ہوں گے؟ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ میری تباہی ہو، میری بربادی ہو کہ میں نے فلاں کو اپنا دوست بنا لیا جس نے مجھے رائے ہدایت سے دوری اختیار کرنے پر مجبور کر دیا۔ آج میں اور آپ اپنی گیدرنگ کی طرف نظر کریں، کس قسم کے لوگوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے؟ آیا وہ دین کی تعلیمات سے آشنا ہے؟ کیا وہ دین کو جاننے والے ہیں؟ علماء کرام کی صحبت اختیار کرنے والے ہیں؟ یا خود علماء کاملین ہیں؟ کیا ہم ان کو وقت دیا کرتے ہیں؟ تو ہم کہیں گے کہ نہیں، ہماری زندگی میں ایسے لوگوں کے لیے جگہ نہیں۔ اسی وجہ سے رب تعالیٰ نے اپنے پاک کلام کے اندر ایک ایک الفاظ کو واضح طور پر بیان کیا کہ اس دن ظالمین کہہ رہے ہوں گے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، میری تباہی ہو گئی، میری بربادی ہو گئی کہ میں نے فلاں کو اپنا دوست بنا لیا جس کی وجہ سے میں رائے ہدایت سے دور ہو گیا، میں نے نماز کو چھوڑ دیا، میں نے قرآن کو چھوڑ دیا، والدین کے ادب و احترام کو چھوڑ دیا، علماء کرام سے میل جول رکھنے کو چھوڑ دیا، کہ بات بات پر ہی ہم سے کہتے ہیں نماز کی پابندی کرو، بات بات پر ہم سے کہتے ہیں کلام پاک پڑھا کرو، بات بات پر ہم سے کہتے ہیں کہ مسجد کی طرف آیا کرو، علم دین سیکھو، ان کے پاس اور کوئی کام ہی نہیں ہے۔ وہ تمہیں اللہ کی طرف بلانے والا کام کر رہے ہیں، اور علماء کرام، صوفیاء کرام وہ کام کر رہے ہیں جو رسول کرتے تھے، جو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کیا کرتے تھے، کہ کیا کام تھا؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم اللہ کے بندوں کو ایک خدا کی طرف بلاؤ، انہیں بھلائی کی طرف بلاؤ اور برائی سے انہیں روکو۔ یہی علماء کرام آج کل اور کرتے رہے ہیں اور تا قیامت کرتے رہیں گے رب کی رحمت کے ساتھ۔ یہ وہ کام ہے جس کو کرنے کے لیے رب تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کو اس دنیا میں بھیجا، اور اب یہ کام علماء کاملین اور صوفیاء کاملین اور اللہ کے نیک بندوں کے حصے میں آیا، تو وہ تو تمہیں اس بات کی دعوت دیں گے کہ ایک خدا کی طرف آؤ۔ اس کی ایک مثال اس طریقے سے سمجھ لیں کہ جب کسی کا بچہ گم ہو جاتا ہے تو ماں باپ کتنے تڑپ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ گم ہو گیا، لاپتہ ہو گیا، ہمیں نہیں مل رہا، کتنے تڑپتے ہیں۔ اور اگر کوئی ان کا بچہ انہیں لا کر دے دے کہ بھئی آپ کا بچہ مجھے فلاں جگہ پر ملا تھا، یہ لیجیے آپ کے وہاں، اللہ تعالیٰ نے ملا دیا آپ کو دوبارہ، تو وہ والدین کی نظر میں اس شخص سے زیادہ عظیم اور کوئی شخص ہوگا اس وقت؟ کوئی نہیں ہوگا، کہ ان کا لخت جگر ان کے سامنے آیا اس شخص کے ذریعے۔ تو اسی مثال کو علماء کرام، صوفیاء کاملین اور اللہ کے نیک بندوں کے اوپر رکھ کے سمجھ لیں کہ اللہ کے وہ بندے جو بکھرے ہوئے ہیں ادھر ادھر، جو بھٹکے ہوئے رائے ہدایت سے، جو مسجد سے دور ہے، تعلیمات اسلام سے دور ہے، کلام پاک سے دور ہے، اگر علماء کاملین، صوفیاء کرام، اولیاء کرام، اللہ کے نیک بندے کسی کو تعلیمات اسلام دیں اور شفقت اور مہربانی سے انہیں بلائیں اور لا کر رب کی بارگاہ میں کھڑا کر دیں، تو کیا رب اس سے خوش نہیں ہوگا کہ یہ میرا وہ بندہ جو مجھ سے دور تھا، میرے اس بندے کی برکت سے یہ میرے پاس آ گیا؟ تو رب تعالیٰ کتنا خوش ہوگا کہ میرے بندے کتنا اچھا کام کر رہے ہیں۔ اور یہ کام بحیثیت امت دیا گیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم بہترین امت ہو، خیر امم کا تاج تمہارے سر پر سجایا گیا ہے، اس کے ساتھ کچھ ذمہ داریاں بھی تمہیں دی گئی ہیں۔ وہ کیا؟ تأمرون بالمعروف، تم لوگوں کو برائی سے روکتے ہو، بھلائی کی طرف بلاتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے لوگوں کو روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور ایک خدا پر کامل ایمان لانے والے۔ یہ تو رب تعالیٰ نے ہماری صفات اس پاک کلام کے اندر بیان کی، لیکن آج کا مسلمان تعلیمات اسلام سے دور۔ پھر اسی آیت کی طرف یقول یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، وہ یہ کہے گا کہ میری تباہی اور بربادی ہو گئی، میں نے فلاں شخص کو اپنا دوست بنا لیا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ میں نے ایسے شخص کو اپنا دوست بنایا جس کی وجہ سے میں تعلیمات اسلام سے دور ہو گیا۔
پھر کیا بیان ہوگا؟ رب تعالیٰ نے ان الفاظ کو بھی اپنے پاک کلام کے اندر بیان کیا جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے بیان ہے۔ وقال الرسول، اور رسول نے کہا، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یا رب میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑنے کے قابل ٹھہرا دیا۔ اس کا کیا مطلب کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بات بیان کی، کل بروز قیامت جو یہ سارا پیغام بتایا جائے گا، یہ ساری بات بیان کی جائے گی کہ رسول نے کہا کہ یا رب ان قوم اتخذوا، میری قوم نے، میری امت نے، میری قوم نے، میری امت نے اس کلام پاک کو چھوڑنے کے قابل کر دیا۔ اس کا مطلب یہ کہ اس کو چھوڑ دیا، اس کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، یہ جس مقصد کے لیے نازل کی گئی تھی اس مقصد کو حاصل نہیں کیا، بلکہ دیگر مقاصد اپنے پورے کیے۔ کبھی اشعار کی صورت میں اس کا استعمال کیا جا رہا ہے، کبھی غلط چیزوں میں استعمال کیا جا رہا ہے، کبھی جادو کے اوپر اس کا استعمال کیا جا رہا ہے، غلط چیزوں پر اس چیزوں کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ لیکن جس چیز کے لیے اس کلام پاک کو نازل کیا گیا تھا، میری قوم نے، میری امت نے اس چیز کو حاصل نہیں کیا۔ یہ رسول فرما رہے ہیں رب کی بارگاہ میں۔ تو سوچو مومنوں، کیا ہم نے اس کلام پاک سے اپنے رشتے کو مضبوط کیا؟ یہ کلام تو اس لیے نازل کیا گیا تھا کہ ہم اس سے راہ ہدایت حاصل کریں، اور ہدایت اسی وقت ہمیں مل سکتی ہے جب ہمارا ایمان کامل رب اللہ عز و جل پر اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر خاتم النبیین والمرسلین ہونے کے طور پر بھی ہو۔ صرف رب پر ایمان لانا اسلام کے اندر داخل ہونے کا ذریعہ نہیں۔ اسلام کا دروازہ کھلے گا تبھی جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لایا جائے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانا اس کا مطلب آپ صاحب ایمان ہو گئے۔ آپ ان تعلیمات پر عمل کرنا جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی، پھر بندہ مومنین کی صف کے اندر شامل ہوتا ہے۔ تو یہ آیت کریمہ جو میں نے اپنے خطبے میں پڑھی، بیان میں بیان کی، اس کا خلاصہ یہ کہ آج ہم نے کلام پاک کو چھوڑ دیا۔ صرف رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے اندر وہ کھلتا ہے، یا ہمارے اڑوس پڑوس میں یا خاندان میں کسی کا انتقال ہو جائے وہ اس وقت کھلتا ہے۔ اس کے علاوہ بتا دو کب ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم نے اس کلام کو کھولا ہو؟ کیا یہ صرف رمضان میں پڑھنے کے لیے نازل ہوا؟ یہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں نازل ضرور ہوا ہے، لیکن صرف رمضان میں پڑھنے کے لیے نازل نہیں ہوا۔ یہ کتاب تو وہ کتاب ہے کہ اس کا ایک حرف پڑھو تو تمہیں 10 نیکیاں ملتی ہیں، ایک حرف پڑھنے پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور رب تعالیٰ کی رحمت تو بے شمار اس کی رحمتیں اور ہم پر نعمتیں، ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ ہم ایک حرف پڑھتے ہیں، الف پڑھتے ہیں تو اس پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، لام پڑھتے ہیں 10 نیکیاں ملتی ہیں، میم پڑھتے ہیں 10 نیکیاں، الف لام میم یہ 3 حرف مل کے ایک لفظ، تو ہمیں 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ لیکن ہم پاک کلام کی طرف جاتے ہی نہیں۔ یہ کلام اس لیے بھیجا گیا کہ اس سے ہدایت حاصل کرو، تمہاری دنیا اور آخرت کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اس کے اندر ہر چیز کا حل ہے، تبیانا لکل شیء، ہر چیز کا اس کے اندر ہم نے بیان کیا، ہر چیز کو واضح طور پر تمہارے لیے رکھا۔ لیکن وما يعقلها الا العالمون، کہ ہر کوئی اسے نہیں سمجھ سکتا سوائے اس کے کہ جو علم رکھتے ہیں۔ تو ضروری ہے کہ علم والوں کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوا جائے، ان کے دامن کو اپنے ہاتھوں میں تھاما جائے اور تعلیمات اسلام سیکھی جائے۔ اس لیے اس کلام پاک کو رب تعالیٰ نے نازل کیا، اور یہ کلام پاک ہمیں دونوں جہانوں میں ہدایت کے لیے کہ اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، اور صحیح طریقہ کون سا؟ صحیح طریقہ وہ ہے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا، اس پر عمل کر کے دکھایا، پھر آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، آپ کے اہل بیت اطہار، انہوں نے عمل کر کے دکھایا، تابعین تبع تابعین، اللہ تعالیٰ کے چنندہ بندوں نے عمل کر کے دکھایا۔ اس کے مطابق عمل کرو، تم راہ ہدایت پا جاؤ گے، کامیابی تمہارے قدموں کو بوسہ دے گی۔ یہ ہدایت مسلمانوں کے لیے، کامیابی عروج مسلمانوں کے لیے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اس دنیا کے اندر عروج تمہارے لیے بنایا گیا، تم وہ قوم جو عروج حاصل کرو، سب کے اوپر تمہارا غلبہ ہو۔
لیکن اس کے ساتھ ایک شرط بیان کی رب تعالیٰ نے، کیا؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مؤمنین ہو تو کیا ہم اسی طریقے سے عمل کر رہے ہیں جس طرح رب تعالیٰ نے بیان کیا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عمل کر کے دکھایا، اپنی ساری زندگی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو بیان کرنے میں صرف کر دی کہ لوگوں، ہم سب کا خالق و مالک ایک ہے، ہم سب کا رب ایک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اور میں اللہ کا رسول ہوں، تمہارے درمیان بھیجا گیا ہوں، اس کے کلام کو میں تمہارے درمیان پیش کرتا ہوں اور اس کے مطابق تمہیں عمل کرنا سکھاتا ہوں۔ کہ رب تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ اگر تم کوئی عمل بھی میری بارگاہ میں لانا چاہتے ہو، تم میرے حبیب کے بتائے ہوئے عمل کے مطابق کرو۔ قرآن پاک 21واں سپارہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 میں رب تعالیٰ نے بیان کیا، لقد قان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ بے شک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی تمہارے لیے بہتر ہے، یا دوسرے الفاظ کے اندر ان کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ہمیں آج سے ہی چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں، رب کی بارگاہ کے اندر اپنے ہاتھوں کو بلند کریں، اپنے گناہوں کی معافی اپنے رب سے طلب کریں، اور رب کے بتائے ہوئے طریقے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کریں، تبھی کامیابی ہمارے قدم چومے گی، دنیا اور آخرت ہمارے لیے بہترین ہو جائے گی، صرف اس صورت میں جب ہم اس پاک کلام کی تعلیمات کو سمجھیں گے، اس کے مطابق عمل کریں گے۔ آخر میں وہی بات کہ ہم سب کو چاہیے کہ 5 وقتہ نماز با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہلی صف میں ادا کرنے کی کوشش کریں، نماز ادا کریں، پابندی سے نماز ادا کریں، اور روزانہ کچھ نہ کچھ کلام پاک کا حصہ ضرور تلاوت کریں، کہ یہ کلام اس لیے بھیجا گیا کہ اس کو پڑھیں، ثواب حاصل کریں، اس کو سمجھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنے کی کوشش کریں۔ علماء اہل سنت سے اپنے رابطے کو مضبوط رکھیں، ان کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور تعلیمات اسلام ان سے سیکھیں، اپنے مسائل ان سے سامنے بیان کریں، بجائے اس کے کہ ایسے لوگوں کے ہاتھ آپ چڑھ جائیں کہ آپ رائے ہدایت سے ہٹے ہیں۔ علماء اہل سنت کے پاس ہیں، قرآن و سنت کی روشنی کے اندر اپنے مسائل کا حل حاصل کریں اور اپنی زندگی شریعت مطہرہ کے مطابق بسر کرنے کی کوشش کریں، اور یہی دعوت اپنے گھر والوں کو، اپنے دوست احباب کو، رشتہ داروں کو دیں کہ یہ کلام پاک ہمیں ہدایت کی طرف لانے کے لیے بھیجا گیا ہے، اس پر عمل کرو، دنیا اور آخرت میں نجات پاؤ۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ حق بیان ہوا اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو بیان میں غلطی کوتاہی اپنی رحمت کے صدقے میں معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آپ بعد نماز مغرب درس قرآن سے ہوگا، کوشش کیجیے گا اس میں بھی شرکت ہو۔